یہ ہمارا دیش ہے. آدم علیہ السلام کا پہلا قدم بھارت کی دھرتی پہ پڑا ہے. ارے تب تو کوئی ملک ہی نہیں تھا, صرف زمین تھی. لیکن اب جب ملک بنا تو پتا چلا. میں کسی ایسے جنگل میں چلا جاؤں جہاں کوئی بھی نہ ہو, ایک انسان بھی نہ ہو, اور میں وہاں کٹیا بنا لوں تو مالک کون ہوگا؟ میں کٹیا بناؤں گا, آشرم نہیں بناؤں گا. دیکھیں آپ کتنے ذہین ہو. میں آشرم نہیں بناؤں گا. سنا ہے آشرم بنانے والے جیل میں چلے جاتے ہیں, عمر قید کی سزا ہوتی. میں کٹیا بناؤں گا اور کٹیا کا مالک میں, کیونکہ کوئی انسان وہاں ہے نہیں جو کلیم کرے تو میں ہی مالک. تو جب آدم علیہ السلام بھارت میں آئے تو اکیلے, تو بھارت کا مالک کون؟ اور ہم ہیں ان کی اولاد. تم سروے کرتے رہ جاؤ گے. ہماری حقیقت کو سمجھنا مشکل ہے. اب اگر ہماری مسجدیں اتنی پسند آ جائیں کہ اپنے گھروں میں ڈھونڈنے کے بجائے ہمارے گھروں میں ڈھونڈتے, تو دس از دا ڈگنیٹی اینڈ اٹریکشن آف دی ماسک. اب تو بہت اچھا ہوا, اللہ کے ولی سے پنگا لے لیا. خواجہ غریب نواز سے پنگا لے لیا. یہ وہی غریب نواز ہے جسے دنیا کا کوئی راجہ نہ دبا سکا. راجہ مٹ گئے, خواجہ زندہ ہے. ہم ڈرتے نہیں کہ ہم غریب ہیں, ہم مینورٹی میں ہیں, ہم ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں, اکنامیکل پوزیشن ساؤنڈ نہیں ہے, پولیٹیکلی نتھنگ, بہت غریب ہے, سب ہمیں مٹا دیں گے. نیپال ڈرے, انڈونیشیا ڈر جائے, ملیشیا ڈر جائے, یورپ کا ملک ڈر جائے, ممکن ہے. انڈیا کا مسلمان نہیں ڈرے گا. اس ملک میں غریبوں کو کوئی خطرہ نہیں, امیروں کو خطرہ. امیروں اپنی پوزیشن بچاؤ. جتنے حملے ہیں تمہیں پہ ہوں گے, جتنی ایجنسی ہے تمہیں کو ڈھونڈے گی, پولیٹیکلی تمہیں ڈیمیج کیے جاؤ گے. امیر کو خطرہ ہے, غریب کو نہیں. کشمیر سے کنیا کماری تک امیروں تم ڈرو, غریب نہیں ڈرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امیروں کو بچانے کے لیے کوئی امیر نواز نہیں ہے, اور غریبوں کو بچانے کے لیے غریب نواز. اسلام شانتی کا مذہب ہے, پیس کا ریلیجن ہے, فارگیونیس کا ریلیجن ہے, ہیومنٹی کا ریلیجن ہے. اس میں کسی آتنکوادی کی کوئی جگہ نہیں, مانوتا بیرودھی کی کوئی جگہ نہیں ہے. اسلام is a religion of peace. Islam is a religion of forgiveness. Islam is a religion of human values. دوستو, آج ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ اجمیر شریف کی درگاہ کو نشانہ بنایا گیا ہو. آج سے سینکڑوں سال پہلے جب بادشاہ اورنگزیب کی سلطنت تھی, اس وقت بادشاہ اورنگزیب نے کئی درگاہوں کو شہید کرنے کے بعد اجمیر شریف کی درگاہ کو شہید کرنے کا ارادہ بنایا. کیونکہ دوستو, بادشاہ اورنگزیب کا یہ ماننا تھا کہ اللہ کے ولی اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں. اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ درگاہوں کو شہید کرتا, یہاں تک کہ اجمیر شریف کی درگاہ کو شہید کرنے پہنچ گیا. جب بادشاہ اجمیر شریف کی درگاہ پہنچا تو خواجہ غریب نواز کے کرشمے کو دیکھ کر وہ حیران ہو گیا اور خود ہی آپ کے ماننے والوں میں شامل ہو گیا. تو بادشاہ اورنگزیب نے ایسا کیا دیکھا تھا کہ وہ سرکار غریب نواز کے مریدوں میں شامل ہو گیا؟ آئیے جانتے ہیں. دوستو, جب بادشاہ اورنگزیب سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر پہنچا تو اس نے کہا کہ میں 3 مرتبہ سلام کروں گا. اگر 3 مرتبہ سلام کرنے پر
جواب نہیں ملا تو میں درگاہ کو شہید کر دوں گا۔ بادشاہ اورنگزیب نے غریب نواز سرکار کی قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا، لیکن پہلی مرتبہ اسے سلام کا جواب نہیں ملا۔ تب اس نے دوسری مرتبہ سلام عرض کیا، تب دوسری مرتبہ بھی سلام کا جواب اسے نہیں ملا۔ بادشاہ نے کہا اب آخری مرتبہ سلام کرتا ہوں، اگر اب جواب نہیں ملا تو میں درگاہ کو شہید کر دوں گا۔ جب تیسری مرتبہ بادشاہ اورنگزیب نے سلام عرض کیا تو قبر غریب نواز سے آواز آئی، وعلیکم السلام۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا جواب سننا تھا کہ بادشاہ اورنگزیب کے جسم میں کپکپی چھا گئی۔ اس نے فوراً ہی توبہ کیا اور اپنے برے ارادے سے باز آ گیا، اور سرکار غریب نواز